اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ کسی کے اندر بھی اگر کوئی دینی عیب ہے یا دنیاوی عیب ہے، دینی عیب بھی ہوتے ہیں اور دنیاوی عیب بھی ہوتے ہیں، تو اس کو کھلے عام ذلیل کرنا، رسوا کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ عیوب بہت سارے لوگوں میں ہوتے ہیں، اگر ان عیوب کو آپ بیان کرتے رہیں اور اس بندے کو معاشرے میں ذلیل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ ہاں البتہ کوئی شخص اگر ظالم ہے اور اس نے ظلم سے آپ کا حق مار لیا ہے تو پھر آپ اس ظلم کی فریاد کر سکتے، بس اتنا سا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کسی کے عیب پر اس کو ذلیل کریں گے، یہ غیبت ہے، اس کے منہ پر کریں گے یا اس کے پیٹھ پیچھے کریں گے، بہرحال یہ غیبت ہے، اور غیبت قطعاً حرام ہے۔ کسی بھی حال میں کسی مسلمان بھائی کا بغیر کسی مقصد کے عیب بیان کرنا، بغیر کسی مقصد کے، کہیں مقصد ہے تو پھر وہ شریعت نے وہاں اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے۔ ہاں جس پر ظلم کیا جائے تو پھر وہ شخص فریاد کر سکتا ہے، حاکم کے پاس جائے یا اس کے ظلم کو کھلے عام بیان کرے، یا پھر اس ظلم پر کوئی اس کے مداوے کے لیے احتجاج کرے، یہ جائز ہے۔ ہمارے یہاں خام خواہ احتجاج ہوتے ہیں، خام خواہ لوگوں کے عیوب بیان ہوتے ہیں، ہر تیسرا شخص وہ کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی کے خلاف پوسٹیں لگا رہا ہوتا ہے، اور سلسلے یہ حرام ہے، اس سے ہماری نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ کوئی ظلم کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ ظلم کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے حق کھا جاتا ہے، یا کوئی شخص اللہ کا حق کھا جاتا ہے، یہ ظلم میں دو چیزیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حق کلمے سے اعراض کرنا یہ بھی ظلم ہے، اور لوگوں کے حقوق کو دبانا یہ بھی ظلم ہے۔ یہ بھی ظلم میں آتا ہے کہ ہمارے پاس وسعت ہوتی ہے اور ہم نے جن کا قرضہ دینا ہوتا ہے ان کو قرضہ نہیں دیتے، یہ بھی ظلم ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کی فریاد کرتا ہے کسی سے تو ٹھیک کرتا ہے، کہتا پھر رہا ہے یار یہ میرے پیسے کھا گیا، یہ میرا مال کھا گیا، یہ میرے پیسے نہیں دیتا، تو آپ وسعت ہے آپ کے پاس، اس کے باوجود کشادگی کے باوجود کسی پر اس کا قرض نہ دینا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جب انسان کشادگی کے باوجود قرض نہیں دیتا تو اس کی عزت، اس کی ذات اس لوگوں کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ تو اس کا معنی ہے لوگ آپ کے بارے میں پھر بات کر سکتے ہیں۔ حلال ہو جانے کا تو یہ معنی ہے کہ جب زیادتی کرو گے اور اگلا بندہ آپ کے خلاف باتیں کرے گا تو آپ کی عزت خراب ہوگی، تو یہ عزت خراب کرنا اس کے لیے حلال ہے، یہ عزت خراب کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ لہذا اس پر زیادتی ہوئی ہے تو وہ آپ کے خلاف بات کر رہا ہے تو عزت حلال ہو گئی، اس کے علاوہ عزت کسی اعتبار سے حلال نہیں ہے۔ تو قرض نہ دینا یہ بھی زیادتی ظلم ہے، اس کو بھی وہ بیان کر سکتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو ظالم ہے، مظلوم، اس کے حق میں بد دعا بھی کر سکتا، بد دعا بھی منع نہیں ہے، بد دعا بھی منع نہیں ہے۔ جب ظالم ظلم کرے گا تو مظلوم بد دعا دے گا۔ یہ بھی ظلم ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے ایک عالم، ایک مفتی اور ایک واعظ جھوٹی حدیثیں بیان کرے، یہ اللہ اور اس کے رسول پر ظلم، موضوع روایتیں بیان کرے، ضعیف حدیثیں بیان کرے، جھوٹی روایتیں اپنے لوگوں کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے بیان کرے، حق جانتا ہے لیکن ضعیف حدیثیں بیان کر رہا ہے، کیونکہ سچ صحیح حدیث بیان کروں گا تو یہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے دور ہو جائے، یہ بھی ظلم ہے۔ تو یہ ظلم کے جتنے کام ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن کریم نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ظاہری جو بھی عمل کرتے ہو یا باطنی کرتے ہو میں سب جانتا ہوں، تمہارے دلوں سے واقف ہوں، تمہارے ظاہر سے واقف ہوں، تمہارے باطن سے واقف۔ آگے والی آیات میں
تقریباً آخر تک، سورۃ نساء کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے جو موضوع بیان کیا ہے وہ یہود و نصارہ کی سازشیں، ان کی ضد، ان کی ہٹ درمی، دین کو چھپانا، شرک کرنا، ریاکاری کرنا، اور ساتھ ساتھ سود کے معاملات کرنا اور مریم پر بہتان باندھنا، یہ سارا موضوع آگے والے حصے میں بیان ہوا ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں، بعض چیزوں کو مانتے ہیں، بعض چیزوں کو نہیں مانتے، اور یہ برحق کافر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرنا کیا ہے؟ اللہ کو ماننا رسول کو چھوڑ کر کیسے مانیں گے؟ رسول کا ہی رستہ آپ کو اللہ کو منوائے گا، ورنہ تو پھر آپ سمجھیں گے، آپ کہیں گے میرے پاس وحی آتی ہے اور ہر ایک پر وحی نہیں آتی، تو پھر اللہ کا مقصد، مفہوم، چاہت کیا ہے وہ کیسے سمجھیں گے؟ آپ کیسے سمجھیں گے؟ رسول کے ذریعے سے سمجھیں گے، کیونکہ رسول پر کیا آتی ہے؟ وحی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ لوگ ہیں وہ رسول اور اللہ کے درمیان فرق کرتے ہیں، یہ برحق کافر ہے، یعنی پکے ٹھکے کافر۔ تو جو شخص کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول اللہ کو نہیں مانتا، یہودیوں کا یہی مصیبت تھی، یہ کافر کیوں ٹھہرے؟ اس لیے کہ موسیٰ کو مانتے، عیسیٰ کو نہیں مانتے، موسیٰ کو مانتے، عیسیٰ کو نہیں مانتے، پھر عیسیٰ کو مان لیتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتے، اس لیے یہ کافر ٹھہرے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اور اللہ کو ماننے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں، اس لیے کہ رسول ہی اللہ کا رستہ بتاتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہے جو لوگ کہتے ہیں قرآن تو ٹھیک ہے لیکن حدیث کو ہم نہیں مانتے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور اس وحی کی تبیین کس نے بیان کی ہے؟ محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف نازل کیا آپ لوگوں کو بیان کر دیں۔ تو بیان کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بیان ہے وہی تو حدیث ہے۔ تو یہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے۔ تو قرآن کا جو بیان ہے وہ بھی اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے حکم سے کیا ہے، لہذا جو بیان کو نہیں مانتا، جو حکمت کو نہیں مانتا، وہ حقیقت میں قرآن کو نہیں مانتا، گویا کہ انکار حدیث حقیقت میں انکار قرآن ہے۔ اور یہ حدیث بالکل شرعی اعتبار سے اس قدر اتھینٹک ہے اور اس کی شرعی حیثیت ایسی مسلم ہے جیسے قرآن کی شرعی حیثیت مسلم برابر ہے، بس اس کی تلاوت نہیں ہوتی اور اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ورنہ یہ مسلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ قرآن کی حفاظت کا زبر زیر کوئی نہیں بدل سکتا، آیتیں آگے پیچھے کوئی نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہیں پڑھ سکتا الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین الرحمن الرحیم، کبھی پڑھا ہوا دیکھا؟ ایک حالانکہ قرآن کو نہیں بدلا، صرف آیت کو آگے پیچھے کیا ہے، تو یہ بھی دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا ہے کہ آیتیں وہی رہیں، صرف آگے پیچھے کر دے۔ تو زبر نہیں بدل سکتی، زیر نہیں بدل سکتی، اس کی آیتیں آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ تو کیا خیال ہے جب اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے تو اس قرآن کے مفہوم کو اللہ تعالیٰ بدلنے دے گا؟ بات سمجھے، جو زبر زیر نہیں بدلنے دیتا، جو قرآن میں اللہ کا مطلوب ہے کہ میرا مطلب اس آیت سے یہ ہے، تو کیا اللہ مطلب بدل دے گا؟ کسی کو اجازت دے گا؟ اور وہ مطلب کون بیان کرتا ہے؟ قرآن کا مطلب محمد مصطفیٰ بیان کرتا ہے۔ تو گویا کہ حدیث قرآن کا بیان ہے اور مطلب ہے، جو اللہ قرآن کے زبر زیر نہیں بدلنے دیتا، وہ اللہ اس قرآن کا مفہوم یعنی ایک حدیث بھی نہیں بدلنے دیتا۔
لہذا جس طرح قرآن کی اللہ حفاظت کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اب اس میں اگر کوئی شخص فرق کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پکا ٹھکا کافر ہے کہ میں نے جس کو رسول بنایا ہے اس کی بات نہیں مانتا، کہتے میں اللہ کی بات مانتا ہوں۔ تو اللہ اپنی بات منواتا ہی اپنے رسول کے ذریعے سے ہے۔ جب یہ رسول کا انکار کرتا ہے یہ حقیقت میں اللہ کا انکار کرتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے سازشی گروپ ہیں جو آپ کو حدیثوں کی کمزوریاں بیان کریں گے کہ جی دیکھیں یہ گھڑی گئی ہیں، کئی وضاعین تھے، جھوٹے لوگ تھے بہت سارے، دیکھو محدثین نے وہ حدیثیں چھانٹی بھی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے ذخیرہ حدیث میں بڑی سازش ہو گئی ہے۔ اس طرح باتیں کر کے پھر امت کا درد کندھوں پہ لے آئیں گے کہ دیکھیں جی امت متفق تھی، ایک قرآن پر اتفاق ہو سکتا ہے، اگر یہ حدیثیں نہ ہوتی، وہ اپنی حدیث لے کے بیٹھا ہے، وہ اپنی حدیث لے کے بیٹھا ہے، وہ اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے، وہ اپنا مسئلہ، انتشار پھیل رہا ہے، افتراق پھیل رہا ہے، امت جو ہے وہ منتشر ہو رہی ہے ان حدیثوں کی وجہ سے، لہذا حدیثیں ہی چھوڑ دو اور قرآن کو مان لو تو امت متفق ہو جائے گی۔ یہ خطرناک اوڑھنا ہے مستشرقین یورپ کا، انہوں نے انکار قرآن کے ضمن میں انکار حدیث کیا ہے۔ ڈائریکٹ قرآن کا انکار کرے تو لوگ کافر کہہ دیں گے، اب قرآن کو جو چیز سمجھانے والی محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے، اس کا جب رد کر دیں گے تو قرآن بچتا ہی نہیں ہے۔ قرآن سمجھے گا کون؟ قرآن سمجھائے گا کون؟ پھر اس کی تفسیر کوئی اگر کرے گا تو وہ معتبر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کی تفسیر جو یہ کرے معتبر ہے، اور جو تفسیر محمد مصطفیٰ کرے وہ معتبر نہیں۔ قرآن کو یہ کہتا ہے میں خود سمجھوں گا۔ تو یہ آج کل بھی بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ محترم بھائی اس فتنے سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، صحیح حدیث مبارکہ، ایک ایک چیز حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یبعث فی هذه الامہ، اللہ تعالیٰ علی رأس کل 100 سنہ، اللہ ہر 100 سال کے بعد، ہر 100 سال کے اختتام پر دنیا میں اس امت میں ایک ایسا بندہ پیدا کر دیتا ہے یجدد لہا دینہا، اللہ جو اتنا معتبر ہوتا ہے کہ وہ اس امت کے لیے اس اللہ کے دین کو پھر نیا کر کے دے دیتا ہے۔ یہ امت دین کو پرانا کر دیتی ہے، بدعت سے، خرافات سے، رسومات سے، بہت ساری چیزیں شامل کر لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ بندہ پیدا کرتا ہے، پھر وہ یجدد لہا دینہا، وہ ساری کانٹ چھانٹ کر کے ایک ایک چیز کو چھانٹ کے رکھ دیتا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ بات ثابت نہیں ہے، یہ سند صحیح نہیں ہے، وہ دین کو پھر سے امت کے سامنے، اور یہ ہر 100 سال کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہو رہا ہے۔ کوئی بھی آج صحیح روایتوں کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے، اہل علم کے اتنے کام ہے اس پر، کوئی چیز اب سچی بات ہے مبہم رہی نہیں۔ جو ڈنڈیاں مارتے ہیں یہ ان کی اپنی شوم اور نحوست ہے کہ وہ اپنے مروجہ مذہب کو یا مسائل کو قائم رکھنے کے لیے ڈنڈیاں مار کے ضعیف حدیث کا سہارا لے کے چرپ زبانیوں سے معاملے کریں، لیکن جو چیزیں معتبر ہیں حدیث سے ثابت ہیں اور صحیح حدیث سے ثابت ہیں، اللہ کے فضل سے ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکا۔ تو ہمیں اس فتنے سے بھی محترم بھائیوں بچنا چاہیے۔ اہل کتاب کا اکثر موسیٰ علیہ السلام سے مطالبے رہتے تھے کہ جی موسیٰ آپ کتاب لے کے آئیں، اپنے ہم اس کو دیکھیں، کتاب جب آ گئی فَلَمَسُوا بِأَيْدِيهِمْ، کتاب کو اپنے ہاتھوں سے دیکھ لیا تو پھر کہنے لگے ہم جس نے کتاب نازل کی ہمیں وہ دیکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام سے بھی اسی طرح کی وہ شکوک و شبہات پھیلانے کے لیے حرکتیں کرتے رہتے تھے، کبھی کیا سوال کر دیا، کبھی کیا سوال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دو جو تم ہم سے نہ سازشی طریقے سے سوال کرتے ہو، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تم نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑے بڑے سوال کیے۔ تم ہو ہی فسادی، تم ہو ہی سازشی، تمہیں دین سمجھنا نہیں ہے۔
تمہیں بات ماننی نہیں ہے، تمہیں ہر وقت جو تحفظات رہتے ہیں وہ حقیقت میں حقد ہے، وہ حقیقت میں حسد ہے۔ تم حسد کی آگ میں بجھ تم جل رہے ہو، حقیقت میں تمہیں حق کی تلاش نہیں ہے۔ اور یہ کچھ لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے، حق کی تلاش نہیں ہوتی، مسئلے آگے پوچھیں گے کہ اس کا علم چیک کرو، اس کو پھنساؤں، یہ کیا کہتا ہے، 20 آدمیوں سے سوال کیا ہوگا، لیکن پھر بھی آ کر کے وہ چیکنگ میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ ساری غلط باتیں، دین کو سیکھیں لیکن سیکھنے کے لیے ہی پوچھیں، اصلاح کے لیے پوچھیں، تنقید کے لیے نہ پوچھیں، چیکنگ کے لیے نہ پوچھیں۔ تو یہ یہودیوں کا رویہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان ظالموں پر ایک موقع آیا، ان کی بغاوتوں کے نتیجے میں پہاڑ اٹھا کر کے ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا کہ سیدھے انسان کے بچے بنتے ہو؟ کہنے لگے ہاں بنتے، جیسے ہم نے ہٹا دیا پھر یہ وعدہ توڑ کے، اللہ اکبر، وعدے خلاف قوم ہے، عہد شکنی کرنے والی قوم ہے۔ مسلمانوں ہم بھی دیکھیں ہماری کیفیتیں کیا ہیں، سوال جواب کرنے میں، اعتراض کرنے میں، انات کرنے میں ہماری کیفیتیں کیا ہیں، پھر جو وعدے اللہ تعالیٰ سے ہم کرتے کیسے توڑتے۔ تو یہ یہودیوں کے سارے رویے ہیں، مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ انہوں نے مریم پر بہتان باندھ دیا۔ کب باندھا؟ جب مریم علیہ السلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور پھر اس بیٹے نے رسول ہونے کا اعلان کر دیا، اور ان کو جب پتا چلا کہ یہ سلسلے شروع ہو گئے تو کیا کام ہوا؟ انہوں نے کہا شرک نہ کرو۔ عیسیٰ کی دعوت کیا تھی؟ شرک نہ کرو۔ نمبر 2، ریاکاری نہ کرو۔ یہودی بڑے ریاکار ہیں، جہاں ان کی شخصیت نکھر کے سامنے آنی ہو نا، وہاں بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں، بڑے ریاکار ہیں۔ اور تیسرا ان کا بڑا گناہ یہ تھا کہ یہ سود خور تھے، یہ سود خور۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان تینوں چیزوں سے منع کیا تو یہ بدبخت دشمنی پہ اتر آئے، ورنہ یہ مان لیتے عیسیٰ کو بھی۔ یہ دشمنی صرف ان کاموں سے روکنے پر تھی۔ 30 سالہ زندگی سے جانتے تھے کہ یہ مریم پاک دامنہ ہے، لیکن جب یہ سلسلے بنے تو مریم پر بدکاری کا الزام لگا۔ یہ کسی گندی فطرت انسان کا رویہ ہوتا ہے کہ مفادات کے سامنے ہلکی سی کوئی آڑ آ جائے، آپ اس وقت دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی شرارت ہے۔ ذرا سا مفادات کے خلاف ہو جائے، پھر وہ جو شرارت نکال رہا ہوتا ہے وہ اس کی اصل حقیقت ہوتی ہے۔ کسی سے کہتے ہیں لڑائی ہو جائے تو پھر آپ اس کی شرافت دیکھیں کہ کتنا بھڑکتا ہے، حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، کمینگی کی انتہا کر دیتا ہے۔ یہ یہودی اسی طرح تھا، یہ کمینگی کی انتہا کر دی۔ اس لیے عبداللہ بن سلام جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں چھپ جاتا ہوں، یہ ان قوم یہود بہتن، یہ بڑی بہتان باز ہے، گرگٹ بھی اتنا جلدی رنگ نہیں بدلتا جتنا یہودی رنگ جلدی بدل لیتا۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا میں مسلمان ہوا ہوں، اور یہ ان کو پتہ چل گیا نا، یہ تو اتنی افواہیں پھیلائیں گے کہ یہ بندہ ہی نعوذ باللہ ذلیل آدمی تھا، ہم نے اس کو نکال دیا تھا، اس کو پوچھا نہیں، اس لیے مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ پہلے آپ میرے بارے میں ان سے پوچھ لیں۔ آپ نے ان کو چھپا دیا، یہودیوں کو بلایا، عبداللہ کیسا آدمی ہے؟ فرمایا بہت اچھا آدمی ہے، کریم، ابن الکریم، بہت عزت والا ہے، اس کا باپ بھی عزت والا ہے، دادا بھی عزت والا تھا۔ فرمایا اگر وہ مسلمان ہو جائے، فرمایا اللہ اس کو بچائے، وہ مسلمان ہوگا۔ وہ پیچھے سے نکلا اتنی دیر میں، فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی لمحے میں کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے یہ ذلیل ہے، اس کا باپ بھی ذلیل تھا، بہت ذلیل آدمی ہے یہ، اس کا ابا بھی بڑا ذلیل تھا، وہ یوسف کے بھائیوں کی طرح چوری میں پکڑے گئے۔ وہ بنیامین کو فرمایا یہ بنیامین کا ایک بھائی تھا یوسف، وہ بھی بڑا چور تھا، نعوذ باللہ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بڑے بدترین ہو مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، تم اپنے مفادات پر تم بہتان بازیوں سے، الزام بازیوں سے ذرا سا بھی نہیں چوکتے ہو۔ تو بھائی لڑائی کریں، اختلاف رکھیں، لیکن اختلاف کی حد تک رکھیں۔ کسی کو اس حد تک لے جائیں کہ اس پر اس قدر کمینگی کا اظہار کوئی شخص کرے، تو یہ خصلت کس کی ہے؟ یہودیوں کی۔ مومن ایسا نہیں کرتا۔
مومن اختلاف کرتا ہے لیکن اس اختلاف میں ادب کو ملحوظ رکھتا ہے، معاملات کو ملحوظ رکھتا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرتا۔ ان یہودیوں نے یہی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں بیان کیا، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جتنے بھی یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مرنے سے پہلے عیسیٰ پر ایمان لے آتے ہیں۔ کوئی بھی ان میں سے مرتا ہے، مرنے سے پہلے ایمان لے آتا ہے، اور مرتے وقت موت سے پہلے تھوڑا ایمان لے آتا ہے۔ تو یہ ایمان کسی قابل کا نہیں ہے، ایک معنی تو یہ ہے، یا ایک معنی یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر عیسیٰ کی موت سے پہلے اس پر ایمان لے آئے گا۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور پھر وہ اسلام کو نافذ کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، خنزیر کو ختم کریں گے اور سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، تو اس وقت یہودی بھی اور نصرانی بھی مسلمان ہو جائیں گے اس کے ساتھ۔ یہ معنی بھی ہے، ایک معنی تو یہی ہے۔ بہرحال ان یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان پر بہت ہی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں حرام کر دی۔ بہت اہم بات ہے، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے جو ان پر پاکیزہ چیزیں حلال تھیں ہم نے حرام کر دی۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زیادتیوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے ایک چیز حلال تھی اس کا حکم بھیج دیا کہ یہ حرام ہے تم پر۔ یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے، رستہ بند ہو گیا، وسعت تھوڑی ہو گئی نا۔ جب وسعتیں کلوز ہو جائیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ایک معنی یہ ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کا ان کو ہم نے مستحق بنانا تھا کہ یہ چیز بھی ان کو ملے گی، یہ چیز بھی ان کو ملے گی، یہ چیز بھی ان کو ملے گی، تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان چیزوں سے ان کو محروم کر دیا۔ کچھ بات سمجھے؟ انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اعلیٰ کردار پر جو کچھ ملتا ہے، حدیث میں آتا نا، نبی اسلام نے فرمایا جو کچھ بندے کو نرمی پر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے وہ عنف، سختی اور عناد اور دشمنی پر عطا نہیں کرتا۔ یعنی کردار کی اچھائی پر بندے کو نعمتیں ملتی ہیں، کردار کی اچھائی پر نعمتیں ملتی۔ جتنا بہتر کردار ہم بناتے جائیں گے، یہاں قرآن کریم نے واضح بات کی، وہ طیبات، وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے ان کے لیے حلال کر رکھی تھی، مراد یہ کہ اللہ نے ان کو دینی تھی، تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے محروم کر۔ تو نعمتوں سے محرومی کا سبب وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بغاوت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اور بھی کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے رستے سے روکتے تھے، سود کھاتے تھے اور ہم نے ان کو منع کیا، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ حال بتاؤ ان میں سے جو پختہ علم والے تھے وہ اللہ پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے تھے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں، نمازیں بھی قائم کرتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، دن آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ ان کو بہت بڑا اجر دینے والا ہے۔ ہمیشہ عمل صالح کی اللہ تعالیٰ نے، ہمیشہ عمل صالح کی اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی کی ہے، اس کی تعریف کی ہے۔ ادھر یہودیت میں تھے تب بھی صالح تھے، اس پر ایمان لاتے تھے، اچھے کام کرتے تھے، اور ادھر آ گئے یہاں بھی عمل صالح کر رہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ڈبل اجر دیں گے، ڈبل اجر کے مستحق ہیں کہ وہاں بھی صالح تھے، یہاں بھی صالح ہیں۔ یہی پیغام تھا جو اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کو دیا کہ ایک ہی الہ ہے۔ ابراہیم کو، اسماعیل کو، اسحاق کو، یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کے نام لیے ہیں۔ ویسے عمومی طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبروں کے قصے بیان کیے، ان کا ذکر بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کا خصوصاً تذکرہ کیا، اور آدم علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تقریباً 24 یا 25 انبیاء ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام بھی لیا اور ان کے اللہ تعالیٰ نے قصے بھی بیان کیے۔ اللہ کے رسول بہت سارے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے بیان کیے، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ ہم نے ان کا کوئی واقعہ تمہیں بیان نہیں کیا۔ تو اس کا معنی جو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، جو ہمارے لیے نصیحت کے اموز سبق تھے، ان میں سے چیدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیے۔ تو گویا کہ تمام انبیاء
ان کی مشترکہ دعوت اور ان کی دعوتوں میں جو مشترکہ نصیحتیں تھیں یا اس امت کی خیر خواہی کی باتیں تھیں، وہ ساری اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی. گویا کہ ہمارا قرآن پوری گزر جانے والی ساری امتوں کی رہنمائی کا خلاصہ ہے. یہ خلاصہ ہے. اور قرآن نے کہا وَمُحَيْمِنًا، یہ کتاب مہیمن ہے. مہیمن کہتے ہیں نگرانی کرنے والی، یعنی جتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات دنیا میں خیر خی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے باتیں تھیں امت کو بتائی تھیں، ان ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ضمناً کہیں نہ کہیں قرآن میں بیان کر کے اس قرآن کو باقی ساری کتابوں کا محافظ بنا دیا. تو گویا کہ ہمارے پاس ایک ہسٹری ہے، پوری انسانی ہسٹری، اس کی کامیابیاں، اس کی ناکامیاں، اس میں انعام یافتہ لوگ، اس میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آنے والے لوگ، اس میں صالح اور فلاح پانے والے لوگ، اور اس میں باطل اور برباد ہونے والے لوگ. یہ پوری ہمارے پاس ہسٹری ہے، پوری تاریخ ہے جو نصیحت کے اعتبار سے اور خیر خواہی کے اعتبار سے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے. اس لیے ہمیں قرآن کی ایک ایک بات میں، ایک ایک کلمات میں اپنی ذات کو تلاش کرنا چاہیے کہ میں کس نوعیت کا مسلمان ہوں، کیا بیان ہو رہا ہے، اور اس بیان میں میرا کردار نظر آ رہا ہے، میں کون ہوں. یہ ہسٹری ہے پوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، انبیاء کا ذکر فرمایا ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آگے ایمان والوں سے کہا ایمان والوں اپنے دین میں غلو نہ کرو. غلو کہتے ہیں حد سے آگے بڑھنا. یہودیوں کا ایک بہت بڑا خطرناک عمل یہ تھا کہ انہوں نے غلو کیا. جو کام ان کو کہا جاتا اس سے آگے بڑھ جاتے. ان کو کہا گیا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، حتۃ، وہ کہنے لگے ہنتۃ. تو باتوں کو بدلتے تھے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی باتوں کو چینج کرتے تھے. یہ بہت بڑا غلو ہے، حد کی راہ سے آگے بڑھنا. نصرانیوں نے بھی غلو کیا. کس کے بارے؟ مریم علیہ السلام کے بارے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے. جو اللہ کا بندہ ہے وہ مریم اس کی اماں ہے، اس کو انہوں نے اقانیم ثلاثہ کا نام دے دیا. کہتے ہیں یہ تینوں مل کر اللہ بھی اللہ ہے اور عیسیٰ بھی اللہ ہے اور روح القدس بھی اللہ ہے. اور کبھی کہتے ہیں اللہ، مریم اور عیسیٰ یہ تینوں وجود ہیں، یہ تینوں مل کر اللہ بنتا ہے. یہ عقیدے اور حد سے آگے بڑھنا. حالانکہ وہ کون ہے؟ عبداللہ ہے. اس نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو یہ غلو ہے کہ کسی کو اس کی شان سے آگے بڑھانا. اور کبھی کہنے لگے جی وہ پھانسی پہ بھی لگ گئے، موت بھی آ گئی. تو یہ تین الہوں کا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا. یہودیوں کس مصیبت میں پھنس گئے ہو، کس بیچ و تاب میں، کس کج فہمی میں مبتلا ہو گئے ہو. اللہ کو بھی اللہ مانتے ہو، مریم کو بھی اللہ مانتے ہو، کبھی عیسیٰ کو اللہ مانتے ہو، کبھی روح القدس کو ساتھ ملا لیتے ہو. تین وجود ہیں کہتے ہیں. کون سے وجود؟ ایک وجود ہوتا ہے، ایک اس کے اندر زندگی حیات ہوتی ہے اور ایک اس کا علم ہوتا ہے. تو یہ وجود اللہ ہے. وجود کیا ہے؟ اللہ ہے. اور حیات روح القدس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو علم ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام. یہ وجود مانتے. اچھا جی پھر موت کس کو آئی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو تو تم کہتے ہو وہ تو پھانسی چڑھ گئے، تو پھر موت کچھ کو آئی ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے کیونکہ تین وجود ہے، ایک لاہوت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور ایک ناسوت ہے جو انسانی شکل میں تھا. تو ناسوت انسانی شکل کو موت آئی ہے اور اس معبود کو موت نہیں آئی. عجیب بات ہے. جب عیسیٰ نہیں تھے تو وہ معبود برحق کامل معبود تھا یا ناقص تھا؟ کوئی پتہ نہیں. بڑے بڑے لیکچر ہوتے ہیں اس تین معبودوں کے فلسفے پر، ان کے بڑے بڑے لیکچر ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا فلسفہ ہوتا ہے. کوئی کس انداز سے مانگتا ہے، کوئی کس انداز سے. جب سوال جواب ہوتے ہیں تو اس پر وہ مطمئن نہیں کر سکتے. پھر وہ کہتے ہیں بس ہمارا عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں، باقی سمجھ ہمیں بھی نہیں آتا. یہ کیسا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس مصیبت سے نکلو. انما الہکم الہ واحد، ظالمو تمہارا الہ ایک الہ ہے. موسیٰ نے تو کبھی آر محسوس نہیں کی کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے. اس نے تو کبھی آر محسوس نہیں کی.
کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں. جو جس کو بھوک لگتی ہے، جو مغلوب ہوتا ہے، جو سو جاتا ہے، جس کو پیاس لگتی ہے، وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا، وہ اللہ نہیں ہو سکتا. یہ ساری باتیں سمجھا کے کہا کہ کبھی بھی غلو نہ کرو. آج مسلمان بھی دیکھ لیں کس کس انداز سے اپنے دین سے غلو کرتے ہیں. مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کس قدر غلو کرتے ہیں. نور من نور اللہ کہتے ہیں، اللہ کے حصوں میں سے ہی حصہ. حالانکہ ابن قیم نے انوار القلوب میں بہت زبردست بات لکھی ہے. فرمایا سب سے انسان کے لیے اعزاز کا مقام یہ ہے کہ وہ بندگی کے مقام پر کھڑا ہو. کس کے مقام پر کھڑا ہو؟ سب سے بڑا اکرام کیا ہے کہ ہم بندگی کے مقام پر کھڑے ہو. ہم عبد ہیں. ہم کون ہیں؟ عبد ہیں. اور عبد وہ ہوتا ہے جس سے بندگی سرزد ہوتی ہے. اگر بندگی سرزد نہ ہو تو پھر یہ حقیقت میں عبد ہی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن میں اہم ترین اعزاز کے ساتھ نوازنے کی بات کی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد استعمال کیا ہے، نور استعمال نہیں کیا، عبد استعمال کیا. مثلا آپ سورۃ کہف پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. علی عبد، کتاب کے نزول کس پر ہو رہا ہے؟ علی عبدہ ہی، اپنے بندے پر. بندہ، یہ اعزاز ہے اللہ کی قسم. رسول میں اور عبد میں یہی فرق ہے. رسول آسمان سے نسبت ہوتی ہے کدھر؟ بندے کی طرف. اللہ وہی بھیجتا ہے کسی کی طرف تو کون بنتا ہے؟ رسول بن جاتا ہے. لیکن عبد میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ اپنے رب کی طرف لپکتا ہے تو یہ بندگی کرنے والا بنتا ہے. عبادت ہوتی ہے تو بندگی ہوتی ہے. بندگی کس کی ہوگی؟ اللہ کی. تو نیچے سے اوپر کی طرف اس کا عمل جا رہا ہے، یہ افضل ہے. اوپر سے نیچے کی طرف جو بات آ رہی ہے وہ رسول بنتا ہے. تو عبد اللہ کے ہاں افضل ہے. رسول ایک صفت ہے، اللہ پیغام بھیجے گا تو رسول پہنچا دے گا. تو قرآن نازل کیا علی عبدہ. اسی طرح تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان الذی اسری بعبدہ. آسمانوں پہ اللہ لے جا رہا ہے تو یہ تو کیوں نہیں کہا ہم نے اپنے نور کو لے گئے؟ تو یہ جو ہم نے نور من نور اللہ، اور وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہر ایک کا اپنا مقام ہے، خالق کا اپنا مقام ہے، مخلوق کا اپنا مقام ہے، رسول کا اپنا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اختیارات رسولوں کو دینا، درویشوں کو دینا، بزرگوں کو دینا، اور پھر سمجھنا کہ اب سوائے خدائی کے اس کے پاس کیا پڑا ہے، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو محمد مصطفیٰ سے. اس سے بڑا صریح شرک کیا ہے؟ او بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. مجھے میرے مرتبے سے آگے نہ بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کو مرتبے سے آگے بڑھا دیا. تو غلو نہ کریں کہ اس دین میں جتنا شریعت نے جہاں تک مجھے روکا ہے، جس کا جو مقام ہے اس حد تک رہیں. اس غلو کی وجہ سے نصرانی برباد ہو گئے. لہذا آج مسلمانوں میں بھی اس طرح کا غلو ہے. وہ عمل کرنے پہ آتے تو دلائل نہیں پوچھتے، بس عمل کے ڈھیر لگا دیتے، کوشش کرتے. یہ بھی غلو ہے. جہاں اللہ کے رسول نے روکا وہاں رک جاؤ. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلالہ کا مسئلہ بیان کیا ہے. کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جو مر جائے اور اس کے وارثوں میں کوئی باپ نہ ہو، دادا نہ ہو، بیٹا نہ ہو، بیٹی نہ ہو. کوئی وارث اوپر نیچے کوئی نہ ہو، نہ اولاد ہو اور نہ باپ دادا ہو. ایسا شخص اگر مر جائے تو پھر اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ اسلام نے کہا اگر اس کی ایک بہن ہے تو اس کی جائیداد نصف حصہ اس بہن کو مل جائے گا، اس کا نصف حصہ اس کو ملے گا. اور اگر یہ مر جائے، عورت مر جائے، تو وہ شخص اس کا وارث بن جائے گا. یہ کلالہ کی جائیداد تقسیم کرنے. ہاں البتہ اگر بہنیں دو ہوں تو پھر 2/3 حصہ ثلثین، اس کو 2/3 حصہ اس کو ملے گا. اگر زیادہ ہوں تو پھر ڈبل حصہ
مرد کو ملے گا سنگل حصہ، عورت کو ملے گا۔ یہ کلالہ کی جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ اسی طرح سورۃ مائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس میں کچھ جانور ہیں جو ذکر کیے ہیں، جن جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حلال کیا ہے، کچھ جانور ایسے ہیں جن پر اللہ نے جو حرام کیے ہیں۔ ایک وہ جانور ہے جس کا گلا گھٹ جائے اور اس کو ذبح نہ کر سکو، کوئی اس کو پتھر چوٹ لگ جائے مر جائے، اور وہ جانور ہے جو آستانوں پر ذبح کیا جائے۔ نصب کہتے ہیں جہاں پر بھی کسی باطل معبود کے نشان قائم کر دیے جاتے ہیں اس کو نصب کہتے ہیں۔ جیسے ہم کوئی پلر بنا دیتے ہیں، کوئی چیز لگا دیتے ہیں، گنبد بنا دیتے ہیں، تو غیر اللہ کے عبادت کے لیے، تقرب کے لیے یہ جو چیزیں بنائی جائے، وہاں کوئی چیز اگر ذبح کی جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی تم پر حرام ہے۔ اسی طرح فال گیری کے تیر نکالتے تھے وہ بھی حرام ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے میتا جو چیز خود مر جائے اور ذبح نہ ہو سکے وہ بھی حرام ہے، الا یہ کہ دو چیزیں ہیں میتا، ایک ٹڈی اور مچھلی ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مر جائے تو حلال ہے۔ اسی طرح خون جب ذبح کرتے ہیں تو خون جو نکلتا ہے یہ خون بھی حرام ہے، یہ دم مسفوح کہلاتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو جانور ذبح نہیں کیا جاتا، تھوڑا مار دیا جاتا ہے، کرنٹ لگا دیا جاتا ہے، یا کس پانی کے اندر اس کا سر ڈبو کے اس کو غوطے دے کے مار دیا جاتا ہے، کوئی بھی شکل اگر ذبح کے علاوہ کیے وہ جانور مر جائے، چاہے آپ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہیں، تب بھی وہ جانور حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا، اس لیے کہ اس میں سے وہ خون نکلا نہیں ہے جو خون حرام تھا۔ اسی طرح جانور کو جس کو آپ نے ذبح کیا اور اللہ کا نام لے لیا، وہ جانور حلال ہے، ذبح کی جگہ لبا اور حلق ہے۔ اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یہاں کوئی ذبح نہیں کر سکا کسی بھی وجہ سے، تو کسی اور جگہ پر کوئی ایسی چیز مارے جس سے خون بہہ پڑے، تب بھی وہ جانور حلال ہے۔ شکار کے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، سدائے ہوئے کتے یا باز، اس کے ذریعے جو آپ شکار کرتے ہیں وہ شکار بھی آپ کھا سکتے ہیں، زندہ پکڑ لیں تو ذبح کر لیں، اور اگر وہ مردہ پایا جائے، وہ پکڑ کے بیٹھا اور مار دیا ہو، اور وہ سدایا کتا آپ نے اللہ کے نام پر چھوڑا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑا، تو وہ مردہ چیز بھی اگر پکڑ کے بیٹھا ہے، لا کے بیٹھا ہے، تب بھی وہ حلال ہے۔ ہاں البتہ اگر اس کے ساتھ کوئی کتا آ کے شامل ہو جاتا بیٹھا ہوا ہے، پھر نہ کھائیں، احتمال ہے کہ اس کتے نے نہیں کسی اور کتے نے اس کو مارا ہو، یا پھر ایسا جانور ہے جو ہمیں ملتا ہے جس کو ہم نے اللہ کے نام پر تیر مارا اور وہ 2 دن کے بعد ملا، پتہ چلے پانی میں ملا، تو اب اس کو بھی نہیں کھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے تیر سے نہ مرا ہو، پانی میں غوطے کھا کے مرا ہو۔ یہ سارے احکامات بیان کر کے حلال کے، حرام کے، یہودیوں اور عیسائیوں اور منافقین اور خصوصاً مشرکوں کے سارے عقائد ان کا رد کر کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کافر آج کے بعد وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کو رب نے ہر چیز بیان کر دی ہے، اب ان کی تہذیبیں بھی ختم، ان کے رسومات بھی ختم، ان کے عقیدے بھی ختم، ان کی طرف تمہیں کوئی محتاجی نہیں ہے، اب وہ ہر اعتبار سے مایوس ہو گئے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں سارے معاملات بیان کر دیا، احکامات بیان کر دیے، حلال حرام بیان کر دیا، کھانے پینے کی اشیاء بیان کر دیے، اور میں نے یہ دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اور اسی دین کو بطور نعمت کے تمہارے لیے پسند کیا ہے، اور اسی کو ہی تم قبول کر لو۔ یہ سارا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔